بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، گزشتہ 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع چل رہا تھا: کفریہ سوچ، کفریہ بول اور کفریہ اعمال. اس جمعہ اس موضوع کو موقوف کر کے عالمی اعتبار سے ایک سلگتا ہوا موضوع جو سب کی زبانوں پر چڑھا ہوا ہے اور پورے عالم میں تقریباً اس عنوان اور اس موضوع پر بحثیں ہو رہی ہیں، وہ موضوع حجاب کا ہے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات دنیا میں پیدا فرمائی ہیں، اور بالخصوص ان ساری مخلوقات میں انسان، ان سب کی ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ جانتا ہے. اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی کیا کیا ضرورتیں ہیں وہ خود اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ ان سے زیادہ جانتا ہے. اور یہ ساری مخلوقات کے لیے کون سی فائدے کی چیزیں ہیں، کون سی نقصان کی چیزیں ہیں، اس کا علم بھی ان مخلوقات کو اتنا نہیں ہے جتنا اللہ کو ہے. انہی مخلوقات میں انسان خاص طور پر اس کی ضرورت کی کیا کیا چیزیں ہیں اور اس کے لیے نفع کی کون سی چیزیں ہیں اور اس کے لیے نقصان دہ کون سی چیزیں ہیں، ان کا علم انسان سے زیادہ اللہ جانتا ہے. دنیا میں انسان کو آئے ہوئے کتنے سال ہوئے، صحیح اندازہ، صحیح تحقیق اللہ جانتا ہے. انسان کے دنیا میں آنے کے بعد انسان بظاہر ترقی کرتا گیا، اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ترقی کے بہت آگے پہنچ چکا ہوں، میں ترقی کی انتہا پر پہنچنے والا ہوں. یہ ایک انسان کا تصور ہے. ترقی کی انتہا پر پہنچنے کے قریب ہونے کے باوجود آج بھی انسان خود اپنی ذات کے اعتبار سے اس الجھن میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیزیں نفع بخش ہے، کون سی چیزیں نقصان دہ. وہ ابھی بھی صحیح معنوں میں تحقیق نہیں کر سکا اتنی ترقی کرنے کے باوجود. حالانکہ انسان کا دعویٰ ہے کہ ہم ترقیوں کی انتہا پر پہنچ رہے ہیں، قریب ہے بس کہ ترقی کی انتہا کو ہم ٹچ کر دیں، پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود انسان وہیں کا وہیں جاہل پڑا ہے. اللہ نے خود کہا کہ ہم نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے، ہم نے دیا ہے.
تم نے حاصل نہیں کیا، ہم نے دیا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی انسان کے عقل پر ہتھوڑا مارا کہ تم نے حاصل نہیں کیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے دیا ہے تمہیں علم، اور وہ بھی کتنا دیا ہے؟ قلیلا، تھوڑا دیا ہے۔ یہ تھوڑے سے تم کیا پہچان سکو گے، کیا جان سکو گے، کیا سمجھ سکو گے؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے، تمہاری نادانی ہے کہ تم اپنی عقلیں چلا کر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم سب چیزوں کو جان سکتے ہیں، جان رہے ہیں۔ یہ تمہاری بہت بڑی نادانی ہے، نہیں جان سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کو بتلایا، اسے سکھایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہ کون سی چیزیں تمہاری ضرورت کی ہیں، کون سی چیزیں تمہیں نفع پہنچانے والی ہے، کون سی چیزیں تمہیں نقصان پہنچانے والی، یہ ساری تفصیلات اللہ نے خود بتائی انبیاء کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے سارے انسانوں کو بتایا۔ لیکن انسان ہے کہ اسے نہ پڑھنے کے لیے تیار، نہ دیکھنے کے لیے تیار، نہ سمجھنے کے لیے تیار، وہ اپنی عقل چلا رہا ان سب چیزوں کو چھوڑ کر۔ خدائی بنائے ہوئے ضابطے اور قانون کو اور نظام حیات کو چھوڑ کر انسان اپنا ایک قانون بنانا چاہ رہا ہے، اپنا ایک نظام حیات بنانا چاہ رہا ہے، وہ خود ایک اصول قائم کرنا چاہ رہا ہے، تو ہر جگہ اسے غلطی ہوگی، فائدے کے بجائے الٹا نقصانات ہوں گے، کیونکہ انسان خود اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے لیے نفع بخش کون سی چیزیں ہیں، نقصان دہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو اللہ نے ساری چیزوں کی رہبری خود فرمائی، اور صرف انسان کو نہیں، ہر مخلوق کی اللہ نے خود رہبری فرمائی، چرند ہو، پرند ہو، پانی میں جینے والے جانور ہو یا فضاؤں میں اڑنے والے پرند ہو، جو بھی ہو، سب کو اللہ نے پیدا کیا اور خود اللہ نے سب کی رہبری بھی فرمائی۔ ان کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا کہ تم خود تلاش کر لو، تمہیں کیا کھانا ہے، تمہیں کیا نہیں کھانا ہے، تمہیں کیسے جینا ہے، تمہیں کیسے مرنا ہے۔ اللہ نے ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، اللہ نے خود رہبری کی، سب کی رہبری کی، اور انسان کی بھی رہبری کی۔ تو اللہ جانتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں، اسی لیے اللہ نے خود ایک نظام عمل، نظام حیات، زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں انبیاء کے ذریعے اور کتابوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا کہ تمہیں اس ضابطے اور قانون کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، تمہارا بھلا ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو بھی ایک نظام حیات دیا گیا، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا گیا، چند اصول آپ کے ہاتھ میں دیے گئے کتاب کی شکل میں، اور بتایا کہ اسے لوگوں کو پڑھ کر سمجھاؤ اور خود کر کے بتاؤ پریکٹیکلی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی شکل میں ہمیں ایک کتاب دی کہ نظام حیات ہے، اسے مضبوطی سے تھامو، پکڑو، اس میں سب کچھ ہے تمہارے لیے، کون کون سی نفع کی چیزیں، کون کون سی نقصان کی چیزیں، تمہاری ضرورت کی چیزیں کیا ہیں، اور تمہارے لیے کون سی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، وہ سب چیزیں اس میں بیان کر دی گئی۔ اور اسے سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں مبعوث فرمایا کہ یہ ہیں، تمہیں سمجھائیں گے، اس کی ڈیٹیلز پوری یہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا کیا ہے، اسے کیسے کیسے کرنا ہے، کیسے اسے حاصل کرنا ہے، ان چیزوں سے کیسے بچنا، یہ سب تمہیں یہ سمجھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں بھیجا۔ تو اسلام تو ایک مکمل نظام حیات ہے، اس سے بہترین نظام حیات، اس سے بہترین قانون، اس سے بہترین کانسٹیٹیوشن پوری دنیا میں کوئی نہ بنا سکتا ہے، نہ کوئی پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے آج بھی پوری دنیا کو چیلنج ہے اسلام کا، آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی دنیا نے اپنی طاقتوں کا، اپنی عقلوں کا، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے
لیکن آج بھی چیلنج ہے، اس 1400 سال پرانے اسلام کا چیلنج ہے آج بھی پوری دنیا کو اس ترقی یافتہ دور میں کہ اس سے بہترین کوئی نظام حیات، زندگی گزارنے کا قانون، کانسٹیٹیوشن تم بنا کر پیش کر سکتے ہو، بنا کے دکھا دو اور دنیا کو چلا کے دکھا دو. نہیں چلا سکتے. آج بھی اسلام کا دعویٰ ہے. دنیا لاکھ ترقی کر لے، آج بھی وہی 1400 سال پرانا کانسٹیٹیوشن، وہی پرانا قانون، وہی ضابطے، وہی آرٹیکلز آج بھی اس دور میں بھی اسلام کا دعویٰ ہے. چیلنج ہے کہ اس سے بہترین کوئی ضابطۂ حیات، نظام العمل، نظام حیات تم پیش کر سکتے ہو تو پیش کر کے بتاؤ، جس پر چلنا پورے عالم کے لیے آسان ہو، کوئی کسی سے نہ ٹکراتا ہو، ایک کی بھی حق تلفی نہ ہوتی ہو، کوئی ایک بھی دوسرے کا حق نہ مار رہا ہو، سب کو سکون پہنچ رہا ہو، سب کو راحت پہنچ رہی ہو، ہر ایک کو ہر ایک کا حق مل رہا ہو، کہیں چوری نہ ہو، کہیں ڈکیتی نہ ہو، کہیں زنا نہ ہو، کہیں قتل نہ ہو، کہیں کسی کا حق نہ دبایا جا رہا ہو، کہیں لوٹ نہ ہو، کہیں ڈکیتی نہ ہو، کہیں شراب نوشی نہ ہو. ایسا نظام اگر تم بنا کر پیش کر سکتے ہو تو بنا کر پیش کرو. 1400 سال پہلے اسلام نے تو بنا کر دے دیا تمہارے ہاتھوں میں. اس پہ چلو. پوری دنیا میں اگر امن و شانتی اور سکون قائم نہ ہوا تو پھر اللہ پہ اعتراض کر دینا. یہ اللہ نے خود بنایا ہے. تمہاری صلاحیتوں کو، تمہاری عقلوں کو، تمہارے جذبات کو، تمہارے احساسات کو، تمہارے رنگ روپ کو، تمہاری نسلوں کو اور تمہارے علاقوں کو، تمہاری زبانوں کو، تمہارے ملکوں کو اور تمہاری فضاؤں کو، تمہاری ہواؤں کو، ہر ایک ایک جز سے، تمہارے رگ و ریشے سے وہ واقف ہے. ان سب کو سامنے رکھ کر اس نے یہ ضابطۂ حیات بنایا ہے. تم تو اب کے آئے ہوئے ہو، 60-70 سال میں تم نے کیا دنیا دیکھی ہے؟ تمہیں کیا پتا چلے گا کہ انسان کے احساسات کیا ہوتے ہیں، اس کی عقل کیسے چلتی ہے، وہ کیا سوچتا ہے، زمانے کے اعتبار سے اس کی عقل کیسے بدلتی ہے، اس کی سوچ کیسے بدلتی ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیا پہننا چاہتا ہے، کیا کھانا چاہتا ہے. یہ تمہیں کیا پتا 60-70 سال میں تم دنیا کو کیسے جانو گے؟ وہ بیٹھی ہے، وہ ایک طاقت، وہ ایک ذات، اسے سب پتا ہے. انسان کے آنے سے پہلے انسان کے رگ و ریشے سے وہ واقف تھا. اس نے بنا کر دیا ہے تمہیں ایک ضابطۂ قانون، زندگی گزارنے کا ایک نظام بنا کر دیا ہے. اسے پکڑو، اسے لے کر چلو. اس سے بہتر نظام تمہیں کوئی نہیں دے سکتا. اسلام سے بہتر آج بھی دنیا کو چیلنج ہے. تو آج کا یہ جو عنوان ہے، آج دنیا میں جو ایک ٹاپک، ایک موضوع سب کی زبانوں پر چل رہا، حجاب، آپ اس ایک جز کو لے کر دیکھ لیں اسلام نے اس کے بارے میں کیا رہبری کی ہے. دنیا کا صرف واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے خاص طور پر عورتوں کو وہ حقوق دیے جس نے کسی مذہب نے، کسی قوم نے عورت کو وہ حق نہیں دیا اور نہ دے سکیں گے. اسلام کے آنے سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی، عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا، الگ الگ قوموں میں عورتوں کے بارے میں کیا نظریات تھے، عورت کو وہ کیا سمجھتے تھے، ہم میں سے بہت سارے جانتے ہیں. آج بھی عورتوں کے بارے میں دیگر اقوام میں، دیگر قوموں میں اسلام کے علاوہ عورتوں کے بارے میں کیا تصور ہے، وہ اسے کیا مقام دیتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے خود قرآن نے اسے نقل کیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی، بچی پیدا ہوتی اور آ کر باپ کو خوشخبری سنائی جاتی کہ خوشخبری ہو، مبارک ہو، تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ پورا کا پورا کالا ہو جاتا. منحوس سمجھتے تھے لڑکی کو، عورت کو. قرآن نقل کر رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہے، قرآن اسے نقل کرتا ہے.
کہ دنیا کا حال کیا تھا. دیکھو اسلام کے ضابطۂ حیات سے پہلے دنیا کا کیا ضابطہ تھا, قوموں کے نزدیک عورت کا کیا مقام تھا. جیسے ہی باپ کو خوشخبری سنائی جاتی, قرآن خوشخبری کا لفظ نقل کر رہا ہے کہ بیٹی پیدا ہونا لڑکے پیدا ہونے سے زیادہ خوشخبری کی چیز ہے, وہ برکت ہے سراپا ہو. تو جب خوشخبری سنائی جاتی بالانثی, لڑکی کی, بچی کی, ظل وجہہ مسودن, اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا, وہ اسے منحوس سمجھتا تھا, اور دل ہی دل میں وہ گھٹ رہا ہوتا کہ اب اس نحوست کو لے کر میں کیا کروں کہ جو میرے گھر میں آنے والی ہے. قرآن آگے کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی, اب اس لڑکی کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ شرم کے مارے پوری قوم سے, پورے محلے والوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھرتا تھا. عیب سمجھ رہا کہ لوگ مجھے تانا دیں گے, تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, نحوست آ گئی ہے, نعوذ باللہ. اب لوگ تانا دیں گے, اب وہ تانے کیسے برداشت کرے گا, اس لیے چہرہ چھپا چھپا کر پھرتا تھا کہ بہت بڑا گناہ کر دیا اسے. اتنا منحوس سمجھتے تھے عورتوں. پھر آگے قرآن کہتا ہے وہ اسی پریشانی میں یہ سوچتا تھا کہ میں اس بری چیز کو لے کر کیسے زندہ رہوں, یا نہیں تو اسے درگور کر دوں, زندہ دفن کر دوں. چنانچہ وہ اسی کشمکش میں اس بچی کو لے جا کر زندہ قبر میں دفن کر دیتا تھا. چھوٹی سی معصوم سی بچی کو لے جا کر زندہ قبر میں دفن کرتا تھا کہ نحوست ہمارے گھر میں نہیں چاہیے. یہ زمانے جاہلیت میں ایک عام مزاج تھا یہ لوگوں میں, عورت کے معنی نحوست, منحوس. یہ صرف عربوں کا مزاج نہیں تھا, دوسری قوموں میں بھی. عورت کو تو بعض قوموں میں تو عورت کو شیطان سمجھتے ہیں کہ شیطانی روح اس میں داخل ہے, شیطانی روح اس میں پھرتی رہتی ہے, اسی لیے شیطانی حرکتیں کرتی رہتی ہے عورت, نعوذ باللہ. بعض تو اسے پورا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں کہ عورت تو آدھا انسان ہے, یہ پورا انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے, یہ بالکل گئی گزری چیز ہے یہ عورت. عورت کے بارے میں تو اتنا گھٹیا تصور تھا, نعوذ باللہ. اسلام آیا تو اسلام نے عورت کا مقام بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے, اس کا مرتبہ کیا ہے. عورت بیٹی ہے تو اس کا مقام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا جس کے گھر میں 2 لڑکیاں ہوں, بیٹیاں ہوں, اور وہ ان کی اچھی سی پرورش کرے, تعلیم و تربیت کا نظام بنائے, اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں کہ میں اور وہ اس طرح جنت میں داخل ہوں گے. یہ 2 انگلیاں اشارہ کر کے بتایا. جس کی 2 بیٹیاں ہیں وہ ان کی اچھی پرورش کرے, ان کی تعلیم و تربیت کرے, اچھی جگہ نکاح کرا دے, بس اس کی ذمہ داری ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن میں اور وہ ایسے ملے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تو؟ ہمارے لیے مسئلہ حل کر دیا صحابی نے. اللہ کے نبی اگر ایک بیٹی ہو اور یہ پورے کام کرے, ایک ہی بیٹی ہے کیا کرے, اللہ نے ایک ہی بیٹی دی اسے, تو اگر یہ پورے کام کرے, اچھی تربیت کرے, اس کی تعلیم کا نظام کرے, اچھی جگہ نکاح کرا دے, تو اس کے لیے حضور نے کہا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری. 2 ہو تو 2 کرو, 1 ہو تو 1 کے ساتھ ہی عمل کرو. جتنا اونچا مقام, ایک عمل پر جنت کی بشارت. اور حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, حضور نے انگلی سے اشارہ کر کے بتا, دیکھو ایسے میں اور وہ اس طرح ملے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے. مقام بتایا کہ اس کا مقام نبی کے ساتھ. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آخری جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جاتی ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ بچیاں اسے بچا لیں گے آ کر کہ ابا جان کو ہم دوزخ میں جانے نہیں دیں گے, انہوں نے ہماری اچھی پرورش کی, ہمارے تعلیم کا نظام کیا, اچھی جگہ ہمارا انہوں نے نکاح کرایا, ہم ان کو دوزخ میں جانے نہیں دیں گے. وہ آڑ بن جائیں گی درمیان میں. یہ بیٹی کا مقام بتایا. اگر یہی عورت ماں کی شکل میں ہو, اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ دونوں نے ان کا مقام بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی توحید کے بعد
اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلا اگر ذکر کیا ہے تو ماں باپ کا کیا ہے، ماں کو ساتھ میں لیا کہ میری توحید اور میری عبادت کے بعد سب سے پہلا درجہ تمہارے ماں باپ کا ہے، اس میں ماں کا مقام بتایا گیا۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جنت جیسی اعلیٰ چیز کو بھی اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے کر دیا کہ ماں کا مقام بہت اونچا ہے، جنت بھی اس کے سامنے ہیچ ہے۔ اس کے مقام کو سمجھو، یہ عورت کا مقام بتایا، بیٹی کی شکل میں ہو تو یہ مقام، ماں کی شکل میں ہو تو یہ مقام ہے اس کا، اور اگر بیوی کی شکل میں ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز وہ نیک بیوی ہے، اچھی عورت ہے، سب سے بہترین چیز۔ اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک یعنی بیوی کے نزدیک بہتر ہے۔ تم بیوی کو اچھے لگتے ہو تو یہ تمہاری جنت کی سرٹیفکیٹ ہے تمہاری، کہ بیوی تمہیں پسند کرتی ہو، دل سے پسند کرتی ہو، ڈر کے نہیں۔ گھر میں آتے ہی ڈر کی وجہ سے خدمت کر رہی ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، پیر دبا رہی ہے، جب تک تم نہیں سوتے وہ سوتی نہیں، تمہارے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتی ہے، یہ ڈر کی وجہ سے نہیں، دل سے تم کو محبت کرتی، چاہتی ہو، اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میرا شوہر سب سے بہتر ہے۔ یہ اگر چیز تم نے اپنے بیوی کے دل میں پیدا کر دی، ایسے اعمال تم نے کیے، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا کہ اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، میرے میاں بہت ہی بہترین ہے، دل سے اگر ایک مرتبہ بھی اس کے جملہ نکل گیا، جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی۔ حضور نے کہا سب سے بہتر تم میں کا مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے سامنے بہتر ہے، اور آگے حضور نے کہا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور تم سب میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے نزدیک، تم سب میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے نزدیک۔ یہ عورت کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں دنیا کی، 3 چیزیں، اور سب سے پہلی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بیان کیا، حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ، یہ عورت کے مقام کو بتانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عورتوں کا شوق تھا، نعوذ باللہ ایسے نہیں، عورت کا مقام بتایا گیا۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان میں سب سے زیادہ پسند مجھے عورت ہے۔ تم عورت کو منحوس سمجھتے ہو، نحوست کی چیز سمجھتے ہو، دنیا کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز مجھے عورت ہے، یہ مقام بتایا عورت کا۔ اس کے بعد کہا کہ دوسری چیز خوشبو ہے، عطر جو آپ لگاتے ہیں وہ، اور تیسری چیز نماز ہے، کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ عورت کے مقام کو بتایا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی قوم نے عورت کو یہ مقام نہیں دیا۔ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کو قید کر کے رکھ دیا ہے، اسے باندی بنا دیا ہے، گھر میں اسے جیل خانے میں قید کر کے رکھ دیا ہے۔ نہیں، اس کا مقام کیا بتایا کہ گھر بیٹھے بیٹھے ملکہ کی طرح زندگی گزار رہی ہے۔ اسی لیے اسلام نے عورت پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی، کمانے کی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ شادی سے پہلے باپ کی ذمہ داری ہے، عورتوں کے کھانے پینے پہننے ان کی جتنی بھی ضروریات ہیں سارا خرچ پوری ذمہ داری باپ پر ہے۔ باپ ہے تو باپ، باپ نہیں ہے تو بھائی، بھائی اگر بڑے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے۔ کوئی ذمہ داری نہیں عورت پر معاش کی، کمانے کی۔
شادی ہو گئی، اب خرچہ پوری ذمہ داری شوہر کے ذمہ آئی. اب شوہر دیکھے گا، عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں. گھر میں اطمینان سے رہو، تم ملکہ کی زندگی گزارو. اور اگر شوہر انتقال کر گیا، اس کی اولاد، بچے ہیں، بڑے ہیں، تو ان کی ذمہ داری، یا نہیں تو پھر دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. وہ نہیں ہیں تو بیت المال کی، مسلمانوں کی، محلے والوں کی ذمہ داری، مسجد کی کمیٹی کی ذمہ داری. عورت کو کسی حال میں بھی معاش کی ذمہ داری شریعت نے اس کے کاندھوں پر نہیں ڈالی. وہ صنف نازک ہے، اللہ نے اسے ایک مقام دیا ہے، وہ گھر میں رہ کے ملکہ کی زندگی گزارے گی، اسے باہر نہیں نکالا جائے گا کسی بھی صورت. شریعت نے پورا نظام بنا، یہ نہیں تو وہ ذمہ دار، وہ نہیں تو یہ ذمہ دار، یہ نہیں تو وہ ذمہ دار، یہ نہیں تو وہ ذمہ دار، وہ نہیں تو پورا محلہ ذمہ دار، مسجد کی کمیٹی ذمہ دار، بیت المال ذمہ دار. کوشش تو یہاں تک کی ہے کہ کسی بھی صورت میں، مجبوری کی صورت میں بھی عورت باہر نہ نکلے، وہ گھر میں رہے، عزت کی زندگی گزارے. لیکن باطل کو یہ چیز کہاں پسند آئے؟ عورت گھر میں رہے گی تو اس کا نقصان ہے. کیوں؟ وہ اسے دیکھ نہیں سکے گا، اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کر سکے گا، اپنی عیاشیاں، فحاشیاں، اسے وہ عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا. تو خواہ مخواہ کا ایک شوشہ اٹھایا، آزادی نسوان، عورتوں کی آزادی، عورتوں کو آزادی دو. اسلام نے ان کو قید کر کے رکھ دیا ہے، ان کو باندی بنا دیا ہے، جیل خانے میں ڈال دیا. ان کو آزاد کرو کہ ان کو مردوں کے شانہ بشانہ چلائیں گے، ہم ان کو ان کے حقوق دیں گے. اب یہ کہہ کر یہ ایک نعرہ لگایا گیا جسے عورتوں نے بہت جلد قبول کر لیا. ایک زہریلا انجیکشن تھا تو دیا جا رہا تھا، میٹھی چیز ملا کر. بعض دوائیں ہوتی نہیں، کڑوی ہوتی ہے دوائیں، بچے بھی نہیں پیتے، بعض مرتبہ بڑے لوگ بھی دوائیں نہیں پیتے، کڑوی دوائیں ہوتی ہے. تو اسے کیا کرتے ہیں؟ ایسی دواؤں کو پلانے کے لیے میٹھی چیز ملا دیتے ہیں. اس میں کڑوی دوا ہے، نہیں پئیں گے تو میٹھی سی چیز ملا دو. چھوٹے سے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ گولی گھول کر اس میں تھوڑا سا چینی یا گڑ یا شہد ملا کر پلاتے ہیں، پی لیتے ہیں. بڑے لوگ بھی بعض ہوتے ہیں کڑوی دوا پینا پسند نہیں کرتے، میٹھی چیز میں ملا کر پی لیتے ہیں. تو آزادی نسوان کا یہ میٹھا انجیکشن یہ زہریلی عریانیت کے ساتھ ملا کر دے دیا گیا عورتوں کو. یہ عریانیت، یہ فحاشیت. اب عورت چونکہ ناقصات العقل ہے، حدیث میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کننا ناقصات العقل، اللہ نے تمہیں آدھی عقل والی بنا. اللہ نے تمہیں پوری عقل نہیں دی ہے، مردوں کے مقابلے میں تمہیں آدھی عقل ہے. اسی لیے بڑے بڑے کام تمہیں نہیں سونپے گئے، تمہارے کاندھوں پر بڑے بڑے کاموں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں ڈالی. چھوٹے چھوٹے ہلکے پھلکے کام تمہیں دیے گئے ہیں، کیونکہ تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں ہے، اور تم جسمانی اعتبار سے بھی، تخلیق کے اعتبار سے بھی کمزور ہو. اللہ جانتے ہیں، اس لیے تمہاری کیپیسٹی کے مطابق اللہ نے تمہیں کام دیے ہیں. ہلکے پھلکے کام تم کر لو گھر میں رہ کر، تمہاری پوری ذمہ داری ادا ہو جائے گی. مرد باہر رہ کر جو مشقت، محنت، قربانی دے کر کام کرے گا، وہ سارے ثواب تمہیں گھر میں رہ کے ملیں گے. گھر کی چھت میں، چھاؤں میں، پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے، نرم نرم گدوں پر بیٹھ کر تم وہ ثواب حاصل کرو گی جو ایک مرد میدان جہاد میں، گرد و غبار میں، تلواروں کے سائے میں، موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جو ثواب حاصل کرتا ہے، وہ ثواب ہم تمہیں گھر میں بٹھا کر، نرم گدوں پر بٹھا کر، اے سی کے نیچے دیں گے. وہ ثواب ہم تمہیں. کیا مقام دیا اسلام نے عورت. قربانی تمہارے ذمہ ہے ہی نہیں، یہاں بیٹھو تمہیں سب دیں گے ہم. یہ مقام عورتوں کا بتایا کہ اتنا اونچا مقام ہے عورتوں کا. تو عورت کے ذمہ تو معاش کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں. صرف گھر کے کام کاج تمہارے ذمے ہیں، اور باہر کی پوری ذمہ داری مردوں کی. یہیں رہ کر تمہیں سارے اعمال کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا کریں گے. لیکن عورت چونکہ ناقصات العقل تھی، جو نعرہ لگایا گیا آزادی نسوان کا، اسے فوراً لپک کر اس نے قبول کر لیا. آدھی عقل تھی، سمجھ نہیں پائی.
کہ اس میٹھی چیز میں ہمیں کیا زہر ملا کر دیا جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں چلا. اس نے صرف میٹھی چیز کو دیکھا، شہد کو دیکھا، اس نے گڑ کو دیکھا، چینی کو دیکھا. وہ چینی شہد کیا تھا؟ آزادی نسوان، ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، تمہیں آزادی دے رہے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ. اور اس کے پیچھے یہ غلامی کا، ہر ایک کی نوکری کا اور تمہاری بے عزتی کا یہ جو انجیکشن اس کے ساتھ ملایا گیا، اسے عورتیں نہیں دیکھ سکی. چنانچہ جوش میں سب کی سب نکل گئی باہر. اور آج کیا حال ہو رہا ہے؟ پوری دنیا کھلے آنکھوں دیکھ رہی ہے کہ عورت کو عزت ملی یا ذلیل ہوئی ہو. ایک گھر میں رہ کر اطمینان سے، سکون سے وہ اپنے شوہر کی خدمت کر رہی تھی، ماں باپ کی خدمت کر رہی تھی، بھائی بہنوں کی، اپنی اولاد کی خدمت آسانی سے کر رہی تھی. اب باہر نکلی، اب غیروں کی خدمت کر رہی ہے. کوئی عزت نام کی چیز نہیں، بلکہ اسے ان کو عزت دینی پڑے گی. ہر جگہ، چاہے ہوٹلوں میں دیکھ لو، ریسٹورنٹوں میں دیکھ لو، چاہے بڑے بڑے مالز میں دیکھ لو، چاہے ہوائی جہاز میں دیکھ لو ایئر ہوسٹس کی شکل میں، یا بڑے بڑے کمپنیوں میں دیکھ لو بڑے بڑے لوگوں کی یہ سیکرٹریاں بن کر ہوٹلوں میں کام کاج کر کے لوگوں کے بستریں درست کر رہی ہیں، کمرے صاف کر رہی ہیں. ہر گھٹیا کام عزت کے، آزادی کے نام پر عورت کے ماتھے پر تھوپ دیا گیا. آؤ تمہیں ہم آزاد کریں گے، عزت دیں گے، یہ کہہ کر گھروں سے باہر نکالا. اور دنیا کے جتنے گھٹیا کام تھے، نوکروں کے کام، وہ سارے کام عورتوں کو دے دیے گئے. اب وہ خوشی خوشی کر رہی ہے کہ میں آزاد ہو گئی، آزاد ہو گئی. اسے پتہ بھی نہیں کہ سب کی وہ غلامی کر رہی ہے. دفتروں میں، ہوٹلوں میں، مالز میں، ہر جگہ آج عورت تمہیں نظر آئے گی. دکانوں میں سب جگہ نظر آئے گی. کوئی اسے عزت دینے کے لیے تیار نہیں. سب کی وہ غلام بن کر زندگی گزار رہی. اور یہ آزادی نسوان کا نام دے کر ان کو باہر نکالا گیا اور سب کا غلام بنا دیا گیا. اسلام نے تو تمہیں ملکہ کی زندگی دی تھی، یہ کیوں نہیں سمجھا تم؟ ہماری مائیں بہنیں اسے سمجھ نہیں پائی، آدھی عقل کی وجہ سے نکل گئی. اس میں بعض مردوں کا بھی قصور ہے کہ مردوں کو چاہیے تھا کہ ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ اسلام نے تمہیں کیا مقام دیا ہے. بعض ہوتے نہیں چور قسم کے مرد ہوتے ہیں، اب وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عورتیں باہر نکلے، جا کر کمائیں، تو یہ بیٹھا رہے گا مرد ہو کر عورتوں کی طرح گھر میں چوڑیاں پہن کر یہ بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے کھا رہا ہے. اور ایک صنف نازک جا کے باہر سب کی غلامی کر کے اپنی عزت گوا کر بیچ کر جو پیسہ لا رہی ہے، بے شرم گھر میں بیٹھا ہوا مرد اسے بڑی عزت سمجھ کے فخر سے کھا رہا ہے بیٹھ کے. اس سے گیا گزرا مرد دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے اتنی نچلی حرکت کرنے والا، کہ جو اپنی بیوی، اپنے بہن، اپنی ماں کی عزت بیچ کر وہ جو پیسہ آ رہا ہے اسے فخر سمجھ کر کھا رہا ہے. وہ تو ناقصات العقل تھی، اسے کم عقل تھی، آدھی عقل اللہ نے دی تھی اسے، تمہیں تو پوری عقل دی تھی. ہم تو سمجھ سکتے تھے، ہم مرد ہیں، ہم تو سمجھ سکتے تھے، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو روک سکتے تھے. ان چیزوں سے روکنا چاہیے تھا. عورت گھر سے باہر نکلے گی فتنہ ہوگا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادع بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے نہیں چھوڑا ہے. میرے دنیا سے جانے کے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ وہ عورت ہوگی. سب سے بڑا فتنہ عورت ہوگی، اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. المرأۃ عورۃ، اسی لیے کہا گیا عورت چھپانے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، اب سکیمیں بناتا ہے، بیٹھ کر سازش کرتا ہے کہ کس طرح اس کے ذریعے سے دوسروں کو پھسلائے اور دوسروں کے ذریعے سے اسے پھسلائے. پورا معاشرہ برباد کرنے کی اسے ایک سکیم مل جاتی ہے شیطان. وہ پردے کی چیز ہے، چھپائے رکھنے کی چیز ہے، اسے پردے میں رکھو، چھپا کر رکھو. اس طرح برسر عام اسے نیلام مت کرو. اسے اللہ نے ایک مقام دیا ہے، اس مقام کے ساتھ وقرن فی بیوتکن، قرآن نے کہا کہ تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہو.
ضرورتاً عورت باہر نکل سکتی ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، ضرورت کے وقت عورت باہر نکل سکتی ہے، لیکن پردے کے ساتھ نکلے، بے حیا بن کر نہ نکلے۔ ضرورت کے لیے نکلو، اجازت ہے، لیکن پردے کے ساتھ۔ ستر اور پردہ، جسے آج حجاب کہا جا رہا ہے، جو ایک بڑا بکھیڑا پورے عالم میں کھڑا ہو چکا ہے، یہ دونوں میں فرق ہے، ہم فرق نہیں کرتے دونوں۔ ایک ہوتا ہے ستر، مرد کا ستر الگ ہے، عورت کا ستر الگ ہے۔ ستر کہتے ہیں چھپانے کی چیز جو ہر حال میں ہر ایک کو ہر ایک کے سامنے چھپانا ہے۔ مردوں کو مردوں کے سامنے بھی چھپانا، عورتوں کے سامنے بھی چھپانا، عورتوں کو مردوں کے سامنے بھی چھپانا ہے، عورتوں کے سامنے بھی چھپانا ہے۔ اسے کہتے ہیں ستر۔ ستر کے معنی ہر حال میں ہر ایک کے سامنے ہر ایک کو چھپانا ہی ہے، اسے کہتے ہیں ستر۔ مردوں کا ستر الگ ہے، ناف سے لے کر، جسے ہم بمبئی کہتے ہیں عام طور پر ہماری موٹی زبان میں، اب بمبئی کی کلکتہ کی جو بھی ہے، یہاں سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، گھٹنا تک نہیں، گھٹنا بھی چھپنا چاہیے۔ یہ 3/4 ایسے ویسے جو آتے ہیں پہننے کے لیے، وہ بھی اگر آپ یوں پہن رہے ہیں تو جائز نہیں، حرام ہے، بلکہ گھٹنا بھی چھپنا چاہیے۔ آپ کا ستر یہاں تک ہے مرد کا، اور یہ ستر صرف گھر میں نہیں، یہ ستر مرد کے لیے ہر ایک کے سامنے ہر وقت ہر جگہ ہے۔ مرد کے سامنے بھی اس سے اندر کا حصہ نہیں کھول سکتا، حتیٰ کہ ڈاکٹر کے سامنے بھی آپ مجبوری کے بغیر نہیں کھول سکتے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، دیکھے بغیر سمجھ میں آیا فلاں ہمیں یہ ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر خود سمجھ جاتا ہے کہ فلاں چیز ہوئی، دوائی لکھ کے دے دیتا ہے۔ بہت سے ڈاکٹر اس طرح کرتے ہیں۔ تو جو چیز واقعی دیکھے بغیر سمجھ میں نہ آئے، ایسی شدید مجبوری کے بغیر بھی مرد کے سامنے بھی یہ حصہ نہیں کھول سکتا، یہ ناف سے لے کر گھٹنے سے نیچے تک کا حصہ، تو عورتوں کے سامنے کیسے کھول سکتا ہے؟ غیروں کے سامنے کیسے کھول سکتا ہے؟ مرد کے سامنے بھی مرد نہیں کھول سکتا، اسے کہتے ہیں ستر، جو ہر حال میں ہر ایک کے سامنے چھپا کر رکھنا، یہ مرد کا ستر ہے۔ اور عورت کا ستر کسے کہتے ہیں؟ چہرہ چھوڑ کر، 2 ہتھیلی چھوڑ کر، بعض علماء کے نزدیک پیر کا نیچے کا جو حصہ ہے وہ چھوڑ کر، باقی پورا جسم عورت کے لیے ستر ہے۔ یہ عورت اتنا حصہ ہر ایک سے چھپائے گی، مردوں سے بھی چھپائے گی، عورتوں سے بھی چھپائے گی، اپنوں سے بھی چھپائے گی، غیروں سے بھی چھپائے گی۔ جتنا حصہ بتایا میں نے، چہرہ، دونوں ہاتھ، پیروں کا دونوں نیچے کا حصہ، یہ عورت کا ستر ہے۔ اس کے علاوہ پورا حصہ عورت کا چھپا ہوا ہونا چاہیے، وہ چھپائے ہوئے رکھنے کی چیز ہے، سوائے شوہر کے۔ شوہر کو چھوڑ کر مردوں کو بھی نہیں دکھا سکتی، عورتوں کو بھی نہیں دکھا سکتی، سب سے اتنا حصہ چھپا گا، چہرہ، دونوں ہتھیلیاں اور پیروں کا نیچے کا حصہ۔ عورت ہی ہے، یہ سمجھ کر اپنے جسم کا دوسرا حصہ ظاہر کر رہی ہے تو حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں دکھا سکتی، ستر ہے اس کا۔ وہ ہر حال میں، میرے جملے پہ غور کرو، ہر حال میں ہر ایک کے سامنے مرد ہو یا عورت ہو چھپانا ضروری ہے، اسے کہتے ہیں ستر۔ مرد کا ستر الگ ہے، عورت کا ستر الگ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز ہے پردہ، جسے حجاب بھی کہتے ہیں، ہماری موٹی زبان میں حجاب کہتے ہیں۔ پردہ کیا ہے؟ یہ جو چہرہ ہے، تمہارا چہرہ، یہ دونوں ہاتھ ہیں، پیر ہیں، یہ بھی چھپ جانا چاہیے، یہ ہے پردہ، حجاب۔ قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی جی، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور سارے مسلمان عورتوں کو کہ وہ اپنے سروں کے اوپر سے چادر ڈال لیں، چھپا لے پورا کا پورا، اس کا فائدہ ہوگا۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، قریب ہے اس بات کے کہ وہ پہچان لیے جائیں، پھر ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی سمجھ جائیں گے کہ باپردہ خواتین ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دے گا، نہیں پہنچائے گا۔ یہ قرآن نے ایک ضابطہ بتایا، اس ضابطے پر ہمیں پہلے سے عمل کرنا چاہیے تھا، ہم نے خود اسے ٹھوکر ماری تو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔
غالباً حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امت جب سنتوں کو اور دین کو چھوڑے گی تبھی حکومتیں اس کے خلاف قانون بنائیں گی۔ یہ قانون جو حجاب کے خلاف بن رہا ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار خود ہم ہیں۔ حکومت کو بعد میں کوسو، تنظیموں کو بعد میں کوسو، ان کو برا بھلا ہو، سب سے بڑے ذمہ دار تو ہم ہیں۔ قانون کیوں بنا؟ اگر ہم اس پر پابندی سے چلتے پہلے سے ہمت ہوتی کسی کو اس کے خلاف قانون بنانے، ہم پابندی نہیں، کھلے طور پر اعتراض کر رہے ہیں کہ تمہارے اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر حصہ ہوتا تو سب پہنتی برقع، سب باحجاب ہوتی۔ ایک بڑا طبقہ تو بے پردگی کے عالم میں گزر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اور تم کہتے ہو اسلام کا حصہ ہے۔ یہ کیسا اسلام کا حصہ ہے جس پہ اکثر مسلمان عمل نہیں کرتے ہیں، اسے تم اسلام کا حصہ کہتے ہو؟ یہ کیسے اسلام کا حصہ ہو گیا؟ یہ تو ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں، ہم دین کو چھوڑتے ہیں تو حکومت اس کی کے خلاف قانون بناتی ہے۔ ہم اگر سنتوں کے پکے پابند ہوتے تو پھر حکومت کو جرت نہ ہوتی، ہمت نہ ہوتی کہ اس کے خلاف قانون بنائے۔ داڑھی کے خلاف قانون کیوں بناتے ہیں؟ اکثر کے ہم میں سے داڑھی نہیں، اب وہ دیکھ رہی ہیں کہ اسلام میں کوئی یہ لازمی چیز نہیں، لازمی ہوتے تو سب رکھتے، اکثر نہیں رکھ رہے۔ اب کوئی اکے دکے کھڑے ہو کر یہ اسلام کا حصہ ہے، رکھنا واجب ہے، سارے انبیاء کی سنت ہے بول کر دکھاؤ گے تو وہ تمہیں اسی وقت آن دی اسپاٹ 100 مسلمانوں کو دکھا کر پوچھے گا کہ دیکھو یہ 100 مسلمانوں کی داڑھی نہیں ہے، تم کہتے ہو ضروری ہے، لازمی ہے، انبیاء کی سنت ہے، یہ کون ہے پھر جو سامنے نظر آ رہا ہے؟ ان میں سے تو اکثر کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، پھر یہ کیسے انبیاء کی سنت ہوئی؟ یہ اسلام میں کیسے رکھنا واجب ہو گیا؟ سوال تو کریں گے خیر۔ تو اس میں تو سب سے بڑی کوتاہی ہم سے ہوئی کہ آج جو یہ مسئلہ اٹھا ہے اور اس سے پہلے جتنے مسئلے اٹھ رہے ہیں اور آئندہ جتنے مسئلے اٹھیں گے، سب سے بڑے ذمہ دار خود ہم ہیں کہ ہم شریعت پر کامل طور پر عمل کرنے والے نہیں۔ یہ قرآن میں صاف اللہ نے اعلان کیا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم پکے مومن بن جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، دنیا میں کسی کی جرت نہیں ہوگی تمہارے خلاف انگلی اٹھانے کی۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہم تمہیں سب سے ٹاپ پہ رکھیں گے، پوری دنیا میں تمہارا سر اونچا رہے گا، بلند رہے گا، کسی کو ہمت نہیں ہوگی تمہارے خلاف قانون بنانے کی، تمہارے خلاف آواز اٹھانے کی۔ لیکن تم پکے مسلمان تو بنو، پہلے پکے مومن تو بن کر دکھاؤ، ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے، دنیا پہ ہماری حکومت چلتی ہے، ان کی حکومت نہیں چلتی۔ یہ کنکر ہیں، یہ ریت کے ذرات ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ منٹوں میں ہم رات سے صبح میں ان کو اتار سکتے ہیں، ان کے چہروں سے، ان کی گدیوں سے، ان کی کرسیوں سے ہم اتار سکتے ہیں، ان کو موت دے کے ختم کر سکتے ہیں، منٹوں میں ختم کر سکتے ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ پوری حکومت تو ہمارے قبضے میں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم پکے مسلمان بنو، اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ دکھائیں گے، ہم اپنا وعدہ پورا کر کے بتائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے خود ہم ان چیزوں پر عمل کرنے والے بنے۔ وہ لڑکی جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمت دی، جرت دی کہ عین ایسے خطرناک موقع پر تنے تنہا ایک صنف نازک کہ اس کے آس پاس کوئی نہ اس کا سہارا تھا، نہ کوئی اسے بچانے والا تھا، نہ کوئی اس کی طرف درد بھری نگاہوں سے دیکھنے والا تھا، ایسی حالت میں اور ایسے گنڈے موالی قسم کے لوگوں کے درمیان اس کی زبان سے جو اللہ اکبر کا نعرہ نکلا ہے، واقعی وہ اس کے والدین کی تربیت کا بھی اثر ہے، اور خود اس کی زندگی میں وہ چیز تھی تبھی عین وقت میں نکلی ہے۔ وہ ایمانی جذبہ اچانک نہیں نکلتا ہے، وہ اس کی شمع کہیں نہ کہیں آدمی کی روح میں ہوتی ہیں، اندر ہوتی ہیں، وہ بر وقت نکلتی ہیں۔ وہ ذرات ہونے چاہیے ہر مسلمان ایمان والے کے دل میں کہ عین وقت میں جب اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا، منٹوں میں دیکھتے دیکھتے آج کس مقام پر وہ لڑکی پہنچ گئی ہے، فحاشیاں کرنے والی، عیاشیاں کرنے والی، کیا کیا نہیں کرتی شہرت کے لیے،
سالوں سے کرتی ہیں، کر رہی ہیں، لیکن ان کو وہ شہرت نہیں ملی جو منٹوں میں صرف ایک نعرہ تکبیر کی وجہ سے اس لڑکی کو اللہ نے وہ شہرت دی، وہ مقام دی کہ آج پوری دنیا کی توجہ کا وہ مرکز بنی ہوئی کہ اسلام پر عمل کرو گے پوری دنیا تمہارے سامنے جھکے گی، پوری دنیا تمہارا ساتھ دے گی، شرط یہ ہے کہ تم پکے مسلمان بن جاؤ۔ یہ حجاب کا مسئلہ صرف اس لڑکی کی حد تک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کے گھر کی عورت کا بھی مسئلہ ہے، اسلامی حصہ ہے۔ حیا تو ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء جمیعا رفع احداہما رفع الاخری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں دونوں ایک دوسرے، ان میں سے ایک بھی ختم ہوگا دوسرا آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا۔ تمہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا، تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ بے حیائی آدمی کو دوزخ میں لے جاتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہی ہے، شاید آپ لوگوں نے اب تک سنا بھی ہے یا نہیں سنا ہے۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا پر سب سے پہلا حملہ جو شیطان کا ہوا ہے وہ کس ذریعے سے ہوا ہے؟ وہ اسی بے حیائی کے ذریعے سے ہوا ہے کہ سب سے پہلے شیطان نے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت میں جو بہکایا ہے اس کا اثر کیا ہوا؟ ان کے جسموں سے لباس نکل گیا۔ قرآن اسے نقل کرتا ہے لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا۔ شیطان نے یہ چال اسی لیے چلی، قرآن نقل کرتا ہے شیطان کا مقصد جو اس نے جنت کا درخت، اس کا جو پھل آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کھلایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ قرآن کہتا ہے شیطان چاہتا تھا کہ ان دونوں سے، ان کے جسموں پر سے جو لباس ہے وہ نکال دے اور ان کو بے حیا بنا دے۔ یہ شیطان کا مقصد قرآن نقل کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا حربہ انسان کے ساتھ شیطانی جو چال چلی ہے وہ بے حیائی کی چلی ہے کہ اسے بے پردہ کر دو، اسے بے حیا بنا دو۔ اس کے بعد بڑے سے بڑا جرم ہو جائے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، بڑے سے بڑا گناہ کرے گا وہ اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن وہ تو آدم علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، بی بی حوا تھی، سب کی والدہ تھی، فوراً درخت کے پتے اٹھا کر اپنے جسم پر انہوں نے ڈھانپ لیا، اپنے جسم کو چھپا لیا انہوں نے کہ جسم دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ میاں بیوی تھے، لیکن شرم اللہ نے فطری طور پر انسان کے اندر رکھی ہے۔ شیطان اسی شرم کو نکالنا چاہتا ہے اور اسے نکالنے کے لیے سب سے پہلا حربہ، اس کا ہتھیار بے پردگی ہے کہ انسان کو اس کے کپڑوں سے، لباس سے دور کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد بڑے سے بڑا گناہ اس کے لیے کرنا آسان کہ بے شرمی آ جائے گی تو بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھے گا۔ حدیث میں اسی کو سمجھایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تو بے حیا بن گیا تو اب جو چاہے کر، تجھے کوئی روک نہیں سکے گا، ٹوک نہیں سکے گا، تو رکے گا نہیں، کیونکہ تو اب بے حیا بن گیا ہے تو اب تو رک ہی نہیں سکے گا، نان سٹاپ جاتا رہے گا تو دوزخ کی طرف۔ تو بے حیائی اتنا خطرناک جرم ہے، اسی لیے اسلام نے بڑی پابندی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اللہ حکم دیتے ہیں صحابہ کو، صحابہ جیسی مقدس ہستیاں جن کو اللہ کے نبی کی صحبت ملی تھی، مکے کی وہ پاک سرزمین میں وہ پیدا ہوئے تھے، قرآن کو اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا، اللہ کے فرشتوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ایسی مقدس پاک ہستیاں ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں صحابہ کو وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے صحابہ، تمہیں اگر ان سے کوئی چیز مانگنا ہے، پوچھنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کرنا ہے، سارے کام پردہ ہونا چاہیے بیچ میں۔ نہیں یہ ہماری مائیں ہیں، حضور کی بیویاں ہیں، ہم ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جیسے آج کل کے لوگ بولتے ہیں نہیں میری نگاہ بہت صاف ہے، دل پاک ہے تو سب پاک ہے۔ دل تمہارا پاک ہے کسے معلوم ہے؟ میں نے تھوڑی ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے۔ یہ سب شیطانی چال ہے، شیطانی حربے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دل پاک ہے تو سب پاک ہے، نگاہوں میں کیا رکھا ہے؟ سب کچھ تو نگاہوں میں ہی ہے۔ نظر ہی سے فتنہ شروع ہوتا ہے اور دل تک پہنچتا ہے۔
نظر غلط پڑتی ہے تو پھر فتنے شروع ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے صاف روکا صحابہ کو کہ حضور کی بیویاں ہیں، تمہاری ماؤں کے حکم میں ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں، لیکن پھر بھی تمہیں کوئی چیز مانگنا ہے، پوچھنا ہے، پردے کے پیچھے سے پوچھنا ہے۔ یہ بتایا، اہمیت بتائی کہ پردے کا کیا مقام ہے۔ بے حیائی اسلام کو بالکل پسند نہیں۔ یورپین کلچر، یورپی تہذیب، وہاں کی ثقافت دیکھتے دیکھتے ہمارے اندر آ چکی ہے۔ یہ سب وہاں کی چیزیں ہیں، ہمارا ہندوستان ایسا نہیں تھا، یہاں کی یہ ثقافت نہیں ہے، یہاں کا یہ کلچر نہیں ہے۔ غیر مسلم جانتے ہیں آج جو یہ حجاب کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں غیر مسلم، وہ بہت تھوڑا سا طبقہ ہے، بہت تھوڑا، اور جن کو انہوں نے کھڑا کیا ہے وہ بالکل نادان ہیں، ان کو بیک گراؤنڈ کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ چند فتین ہیں ہمارے ملک میں جو ہر وقت فتنہ ڈالنا چاہتے ہیں، نفرت کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں اور اپنی کرسی بچانا چاہتے ہیں۔ اس کے چکر میں انہوں نے نئے نئے مسئلے کھڑے کرنا شروع کیے، اسی میں ایک مسئلہ حجاب کا ہے۔ ورنہ تو عام جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ہندوؤں کا، غیر مسلموں کا ایک بڑا طبقہ خود جانتا ہے کہ ان کے مذہب میں بھی پردے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پرانے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، خود انہوں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کا ماحول کس طرح تھا۔ خود ہندو بہن غیروں کے سامنے آنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ خود گھونگھٹ کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپاتی تھی، بالکل اسے روا نہیں سمجھتی تھی، جائز نہیں سمجھتی تھی کہ میرے اوپر غیر کی نظر پڑ جائے۔ یہ مسلمان تو مسلمان، غیروں میں بھی یہ چیز تھی کہ غیروں کی نظر ہمارے اوپر نہیں پڑنی چاہیے۔ ان کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے کہ عورت پر غیر کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ غیر مسلموں کا ایک بڑا طبقہ جانتا ہے، اسے سمجھتا ہے، لیکن ان کے فتنوں کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ آگ بھڑکانا چاہ رہے ہیں، نفرت پھیلانا چاہ رہے ہیں، ہندو مسلم کے نام پر بہت بڑا فتنہ برپا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس فتنے کا شکار وہ چند غیر مسلم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورا فتنہ ہمیں نظر آ رہا۔ تو پردہ تو ایک انسانی فطری طور پر سمجھی جانے والی چیز ہے۔ انسان کی فطرت خود اندر سے گواہی دیتی ہے کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، بے حیا بنا کر، بے شرموں کی طرح اسے بازار میں لا کر کھڑا کرنے کی چیز عورت نہیں ہے۔ یہ تو اسلام بھی اس کی تعلیمات دیتا ہے، اس کے علاوہ دیگر اقوام، ان کی کتابیں، ان کی تعلیمات بھی یہی بتلاتی ہیں۔ تو اس لیے اس نازک وقت میں سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خاص طور پر ان بچیوں کے لیے، ان لڑکیوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ جس حجاب اور جس پردے اور جس اسلام کے حکم کو لے کر یہ کھڑی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت دے، ہمت دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی طرف سے خصوصی مدد ان کی کرے، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو، اور پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اچھے اور مثبت اثرات دکھائے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذریعہ بنا کر پورے عالم میں اللہ ہدایت کی ہوائیں چلائے۔ ایک تو ہمیں دعائیں کرنی ہیں، اس نازک موقع پر احتجاج سے زیادہ ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کام، خود ہم بھی پردے کا اہتمام کریں کہ مرد اس کی نگاہ بھی کسی عورت پر، نامحرم پر نہ پڑے، اور عورتوں کی نگاہ بھی کسی غیر مرد پر نہیں پڑنی چاہیے، دونوں کے لیے پردہ ہے۔ ایک روایت سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں صحابہ سے پوچھا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو سارے صحابہ خاموش تھے، کسی کو ٹھیک سے جواب معلوم نہیں تھا۔ مجلس ختم ہو گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، جا کر انہوں نے اپنی بیوی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، لخت جگر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ اسے کوئی مرد نہ دیکھے اور نہ وہ کوئی مرد کو دیکھے۔
عورت بھی نہیں دیکھنا چاہیے، عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کسی مرد کو نہ دیکھے. یہ نہیں کہ صرف مرد اسے نہ دیکھے، وہ مردوں کو دیکھ سکتی ہے، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے بھی پردہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. ایک مرتبہ ہم دونوں گھر میں تھی، اچانک عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پردہ کرو. دونوں بیویوں نے حضور سے کہا کہ حضور وہ تو نابینا ہیں، ان کو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، آنکھیں ہی نہیں ہیں ان کی، وہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری تو آنکھیں ہیں، تم تو نابینا نہیں، تم تو دیکھ رہی ہو، تمہیں بھی پردہ کرنا ہے، جاؤ اندر جاؤ. تو حضور نے بتایا کہ جس طرح مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح عورتیں بھی مرد کو نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ ان کے اندر بھی خواہشات پیدا ہوں گی. شیطان بہکائے گا، پھر اس بہکاوے کے ذریعے سے مرد کو وہ فتنے میں مبتلا کر سکتی ہے. اس لیے دونوں کو پردہ بتایا گیا. تو اس لیے اس وقت دوسری اور ضروری بات یہ ہے کہ ہم خود بھی اس کا اہتمام کریں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو بتائیں کہ پردہ کسے کہتے ہیں، اس میں تمہارے لیے عافیت ہے، سکون ہے، راحت ہے. جتنے بھی فتنے یہ برپا ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، عورتوں کی بے عزتیاں، ان کے ساتھ گندے کام کیے جا رہے ہیں، فلاں فلاں جو کچھ ہو رہا ہے، سب کے پیچھے یہی پردہ ہے. پردہ کھلا تو سارے فتنے کھلیں گے، پردے میں عورت رہے گی سارے فتنے بن رہے ہیں. تو ایک دوسرا کام ہمیں یہ بھی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اسلامی احکام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.